نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. محترم حضرات، 12:44 ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. آپ حضرات کافی دیر سے بیانات سن رہے ہیں. میں نے تو مولانا سے عرض کیا تھا کہ دعا ہو جائے، وقت کافی گزر چکا ہے. تو مولانا فرمایا کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے. تو ایک مقولہ ہے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مجھے یاد آیا، بس میں اسی کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ تاریخ ابن عساکر میں نقل کیا ہے. بعض حضرات نے اس کو روایت قرار دیا ہے، وہ غلط ہے. وہ کیا ہے؟ الناس کلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. بعض حضرات نے اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ قرار دیا ہے. بہرحال جس کا بھی ہو مقولہ ہے، یہ حدیث نہیں. فرمایا تمام انسان ہلاکت میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو تمام انسان جب ہلاکت اور نقصان اور خسارے میں ہے تو فائدے میں کون ہے؟ تو فرمایا فائدے میں وہ شخص ہے جو علم کی دولت سے بہرہ بر. الناس کلهم هالكون الا العالمون. تمام انسان خسارے میں، لیکن وہ انسان جس کے پاس علم کی دولت موجود ہے وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ انسان بڑا باعزت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مسجود ملائکہ بنایا وہ کس بنیاد پر؟ علم کی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت اور خلافت کے لیے جب منتخب کیا، فرشتوں سے اس کا تذکرہ ہوا، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو کیسے کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں گے جو دنیا میں جانے کے بعد خوریزی کریں گے، زمین پر فساد مچائیں گے، یہ جا کر کے دنگے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. چنانچہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آدم علیہ السلام کو سکھاتی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے ان تمام اشیاء کو، جیسا کہ مفسرین نے لکھا، ایک شکل دی گئی، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. بتاؤ کیا نام ہے اس کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اتنا علم ہے جتنا آپ نے دیا، جتنا آپ نے ہمیں سکھلا دیا، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے. وہ تمام کی تمام اشیاء آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، سب کے نام بنام بتا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا. کس بنیاد پر؟ آدم علیہ السلام کی برتری جو علم کی بنیاد پر.
ثابت کی گئی تو ملائکہ کو ان کا مسجود بنا دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدے میں گر جاؤ، تمام کے تمام ملائکہ آدم علیہ السلام کے سجدے میں جھک جاتے ہیں، لیکن شیطان جو ازلی طور پر مردود تھا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر اختیار کیا، مقاہمت ہو گیا، وکان من الکافرین، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ تو بتانا صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر برتری عطا فرمائی، تو وہ شخص جس کے پاس علم کی دولت موجود ہے تو وہ آدمی خسارے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے تمہیں رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ خداوند قدوس نے ان مدارس کی وجہ سے آج آپ کو جگہ جگہ علماء، حفاظ، مفتیان کرام، قراء مل جاتے ہیں۔ یہ مدارس کی برکت ہے کہ آج علم چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا، ورنہ 50 سال پہلے لوٹ جائیے، گاؤں میں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا تھا، نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے استاد سے واقعہ سنا، کہیں پڑھا نہیں ہے، ہمارے استاد سے استاد نے واقعہ سنایا تھا، لیکن ہم نے آج تک کسی کتاب میں وہ واقعہ پڑھا نہیں۔ اسی پر کہ جہالت جو ہے وہ انسان کو کہاں کہاں لے جاتی ہے۔ ایک مالدار تھا، جب اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ انتقال کے بعد اگر 4 حافظوں کو کونے پر بٹھا کر قبر کے چاروں طرف قرآن پڑھوا دیا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کا انتقال ہو گیا، انتقال جب ہو گیا، اب بیچارہ حفاظ تو تھے، حافظ نہیں ملتے تھے اس وقت، تو اس نے دیکھا کہ قبہ میں کوئی پگڑی باندھ رکھی ہے، اس نے سوچا کہ یہی حافظ اور قاری ہوگا، اس کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا بھائی تم ہمارے والد کی قبر پر قرآن پڑھ دو گے؟ تو بالکل، کیا دو گے؟ جو بھی طے ہوگا آپس میں طے کر لیا کہ یہ دے دیں گے ہم۔ خیر اسے لے جا کر ایک کونے پر بٹھا دیا اور اس نے ہاتھ میں ایسی پارا سپارہ جو بھی کچھ تھا لیا، اور لینے کے بعد ہر سطر میں پڑھ رہا کہ میں کچھ جانتا نہیں، میں کچھ جانتا نہیں، میں کچھ جانتا نہیں۔ وہ پڑھتا رہا، تو حافظ تھوڑا تھا بیچارے کا، علم نہیں تھا، وہ دوسرے کی تلاش میں چلا گیا۔ اب جو دوسرے کی تلاش میں گیا تو وہ بھی کوئی ایسی جبہ خطبہ پہنے ہوئے، اس نے سمجھا کہ یہ بھی حافظ قرآن ہوگا، اس کو لا کر کے بٹھلا دیا۔ جب وہ آ رہا تھا، پہلے تو جو وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ گھبرا رہا تھا کہ بھئی اب پول کھل جائے گی، وہ جاننے والا آ گیا، میں تو کچھ جانتا نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ آ کر کے بیٹھ گیا، اتنے تیسرے کی تلاش میں وہ نکل گیا۔ یہ چپکے سے پاس بیٹھ کر سنا کہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کون سی سورت کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کا کون سا جز پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا میں کچھ جانتا نہیں، میں کچھ جانتا نہیں۔ یہ بھی بیٹھ گیا کہ جیسا تو ویسا میں، جیسا تو ویسا میں، اس نے یہ رٹا شروع کر دیا۔ اب وہ تیسرا کہیں سے پکڑ کے لایا، وہ گھبرا رہا، ادھر یہ دونوں گھبرا رہے کہ بھائی پول کھل جائے گی، یہ جاننے والا آ گیا۔ خیر وہ بھی اس کو بٹھایا، وہ چوتھے کی تلاش میں گیا۔ اب یہ بیٹھا رہا، اور نے کہا بھائی سننا چاہیے، پڑھ کیا رہا ہے؟ تو اس نے کان لگا کے جو سنا تو ایک پڑھ کہہ رہا تھا میں کچھ جانتا نہیں، دوسرا پڑھ کہہ رہا تھا کہ جیسا تو ویسا میں۔ اس نے کہا ایسے کب تک بنے گی؟ ایک پڑھ رہا تھا جیسا تو میں کچھ جانتا نہیں، دوسرے نے کیا شروع کیا؟ جیسا تو ویسا میں۔ تیسرے نے کہا ایسے کب تک بنے گی، یعنی یہ جو تم چند پڑھ رہے ہو، جو جملے ادا کر رہے ہو، کب تک بنے گی اس طرح سے؟ خیر یہ اپنا اس نے رٹا شروع کر دیا، ایسے کب تک بنے گی، یہ کب تک بنے گی۔ اب چوتھے کو وہ پکڑ کے لایا کہیں سے، اب وہ چوتھا گھبرا رہا، ادھر یہ تینوں گھبرا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پول کھل جائے۔ خیر وہ چوتھا بھی آ کر کے بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ وہ یہ سن لو بھائی کیا پڑھ رہے پہلے؟ تو ایک پڑھ رہا تھا میں کچھ جانتا نہیں، دوسرا پڑھ رہا تھا جیسا تو ویسا میں، تیسرا پڑھ رہا تھا یہ کب تک بنے گی۔ چوتھے نے کہنا شروع کر دیا
جب تک بنے بنائے جاؤ حلوہ پوری کھائے جاؤ. ہاں؟ تو چونکہ علم نہیں تھا وہ بیچارہ اس کے پاس مال تو تھا دولت تو تھی لیکن جہالت کی وجہ سے آپ کو جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان مدارس کی برکت سے مسئلے بتانے والے بھی موجود ہیں, آپ کو گائیڈ کرنے والے موجود ہیں, آپ کی رہنمائی کرنے والے موجود ہیں. ہر مقام پر جہاں بھی آپ پہنچیں گے آپ کو رہنما ملے, لیکن پہلے نہیں تھے, بڑی جہالت تھی. ہمارے استاد نے اپنا واقعہ خود سنایا. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے, ان کا کوئی مقدمہ چل رہا تھا تو کسی نے ان کو بتا دیا کہ سورہ نور 300 مرتبہ پڑھ لو تو تم مقدمے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ لکھا بھی میں نے بھی پڑھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ نور جو ہے اس کا عمل بڑا مجرب ہے مقدمے کی کامیابی کے لیے. خیر کوئی بات نہیں. تو ہمارے استاد کے پاس وہ آئے, کہنے لگا جی مولانا, یہ وہ امام بھی تھے, کہا کہ مولانا ذرا سے یہ وظیفہ پڑھ دے 300 مرتبہ. کہنے لگا بھائی اتنا وقت میرے پاس کہاں ہے, پڑھنے پڑھانے والا آدمی 300 مرتبہ سورہ نور پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا. کوئی بات نہیں. ایک بیچارے کو وہی مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص مل گیا, کہا جی میں پڑھ دوں گا, 100 روپے لوں گا. اس نے کہا جی 100 نہیں, میں آپ کو 200 دوں گا, 300 مرتبہ پڑھنا. جی 300 مرتبہ پڑھ لوں گا, جتنی دیر لگے 2 منٹ کا کام ہے میرا. 300 مرتبہ سورہ نور پڑھنا 2 منٹ کا کام. خیر کوئی بات نہیں. دوسرے وقت میں وہ مولانا کو ملا تو مولانا نے پوچھا بھائی ہو گیا تیرا کام؟ کہ جی ہاں, ایک آدمی مل گیا, اس نے کہا 300 مرتبہ سورہ نور 2 منٹ میں پڑھ دوں گا اور 200 روپے میں کام. اس نے کہا اچھا جی تو 2 منٹ میں, ہم تو 1 مرتبہ بھی 2 منٹ میں نہیں پڑھ سکتے, وہ 300 مرتبہ پڑھ دے گا. تو خیر اس کی ملاقات ہو گئی مولانا سے, وہ لے کر آیا, کہنا یہ ہے یہ کہتے میں پڑھ دوں گا. تو مولانا نے فرمایا 300 مرتبہ پڑھ دو گے؟ کہا جی. کہ کیسے پڑھو گے؟ کہ سورہ نور 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 کا منٹ لگے. دیکھا, جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ جہالت کی وادیوں میں گمراہ ہوتا ہے, بھٹکتا پھرتا ہے. انسان کی جو صحیح رہنمائی کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ علم کرتا ہے. اگر انسان کے پاس علم صحیح نہ ہو تو انسان جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا ہوا پھرے گا. اس لیے علم ضروری ہے. تو جس کے پاس علم ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا, وہ بھٹکے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی روشنی سے اس کو منزلیں طے کراتے رہیں گے. اور جب علم نہ ہوگا خود بھی گمراہ, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے گا, خود بھی گمراہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے, مشکات کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر کس و ناکس دین کی بات بتائے گا, نتیجہ کیا ہوگا؟ ضلوا فاضلوا, خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. ایک امام صاحب نماز پڑھاتے تھے, امام تھے. ایک مولانا وہاں پہنچ گئے. اب جو مولانا پہنچے وہاں تو حافظ صاحب نے سجدہ سہو کر لیا. اب علم تو تھا نہیں, گاؤں کا ماحول, گاؤں میں اتنا پڑھا لکھا آدمی کوئی ہوتا نہیں. تو وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے زور سے پوچھ لیا سلام جب پھیرا امام نے, تو امام صاحب نے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے جو سجدہ سہو کیا وہ کیوں کیا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ مسئلہ سب کو معلوم ہو جائے. تو امام صاحب کہنے لگے سجدہ سہو کیوں کیا؟ بس یہ خارج ہو گئی تھی اس لیے سجدہ سہو کیا. یہ خارج ہو گئی تھی, اسے ٹوٹ گیا. کہنے لگے نا آہستہ ٹوٹی. یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہوا آہستہ سے خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا, زور سے اگر خارج ہو تو وضو ٹوٹتا. تو نہ معلوم کب سے وہ لوگوں کی نمازیں خراب کر رہا ہے. جہالت کی بات یہ کوئی وہ نہیں, میں نے کتاب میں باقاعدہ یہ واقعہ پڑھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو علم سے دور ہوگا اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح کی حرکتیں کرتا کرے گا. ایک امام صاحب نماز میں ہلتے تھے, نماز میں ہلتے تھے. تو ان سے پوچھا امام صاحب آپ نماز پڑھاتے ہلتے کیوں ہو؟ کہ بخاری میں ہے. بخاری میں؟ ہم نے تو آج تک بخاری میں پڑھا نہیں. اس نے بخاری میں بھی پڑھ لیا کہ جی بخاری میں ہے کہ نماز ہل کے پڑھا کر سنت ہے. مولانا نے کہا بھائی اللہ بخاری تو لکھا ہے ہم
وہ بخاری لے کر آیا اردو ترجمہ، امام صاحب لے کر آئے تو اس میں لکھا ہوا تھا نماز ہلکی پڑھے. وہ لکھا ہوا تھا پہلے کیا تھا، املا جو ہوتا تھا وہ یائے مجہول کے ساتھ لکھتے تھے بجائے یائے معروف کے. وہ ہلکی اسی طرح یائے مجہول کے ساتھ، تو وہ تھا ہلکی پڑھے، اس نے اس کو پڑھا ہل کے پڑھے. ہو گئی غلطی. یعنی ہلکی کو ہلکی کا مطلب مختصر پڑھے، تو نماز ایسی غلطی کر جاتے ہیں. دیکھا آدمی کے پاس علم نہ ہو، عقل بھی نہ ہو، یا عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شعور اگر انسان کے پاس نہیں تو وہ ہلکی کو ہل کے پڑھ رہا ہے. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں بڑے بڑے محدثین کے واقعات اس طرح کے نقل کیے. یہ ایک عام آدمی کا واقعہ ہو گیا، محدثین کے واقعات نقل کیے. اگر میں ان تمام کو سناؤں تو کہیں 4 نہ بچ جائے گا. بہت واقع مستقل ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. تو دوستو علم سے مربوط ہو جاؤ، علم والوں سے مربوط ہو جاؤ. جب تمہارے اندر علم ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم مار نہیں کھاؤ گے. اور اس میں جو کردار ہے ان مدارس کا، ان علماء کا. ایک امام صاحب تھے، وہ جو امام صاحب تھے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے خود اپنے ہاں دیکھا اپنے علاقے میں، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حفاظ کو تلاش کرنا پڑتا تھا. کوئی حافظ ہوتا تھا کہ قرآن سنانے والا مل جائے، کوئی حافظ ہوتا تھا. اب رمضان کا مہینہ آیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی، لوگوں میں چرچا ہوئی کہ تراویح میں قرآن کون سنائے گا. امام صاحب نے کہا کون سنائے گا، میں سناؤں گا. اور امام صاحب حافظ نہیں تھے، انہیں جو ہے چند سور تھے، چند پارے یاد تھے، حافظ قرآن نہیں تھے وہ. تو امام صاحب نے کہا میں سناؤں گا، کون سنائے گا. چلو جی آپ سنائیے، اس سے اچھی کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اب امام صاحب کو جتنا یاد تھا وہ اپنا پڑھتے رہے. جتنا یاد تھا ختم ہو گیا، پھر شروع کر دیا، پھر ختم ہو گیا، پھر شروع ہو گیا. 27ویں شب یعنی 26ویں شب میں اعلان ہوا کل کو قرآن مکمل ہو رہا، کل کو قرآن ختم ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں عید کا ماحول ہو جاتا تھا کہ بھئی آج ہمارے ہم مسجد میں قرآن مکمل ہو رہا، قرآن پورا ہو رہا ہے، ایک خوشی کا ماحول. صاحب کوئی بات نہیں، 27ویں شب بھی آ گئی، قرآن بھی پورا ہو گیا، دعا بھی ہو گئی. پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا حافظ جی، کیا مصیبت آ گئی تیرے پہ. کہنے لگا قرآن تو پورا ہو گیا مگر تم نے یاسین شریف تو پڑھی نہیں. یاسین تو یاد ہی ہو کسی کو، اگر یاسین پوری یاد نہ ہو، یاسین اتنا تو یاد ہی ہو. انہوں نے کہا حافظ جی تم نے قرآن یاسین شریف تو پڑھی نہیں. تو حافظ جی نے کہا تم معاملہ ہو رہا. ابے یاسین شریف مردوں میں پڑھی جانا یا زندوں میں پڑھی جانا. تم نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے یاسین شریف پڑھتے ہیں، یا اس کا انتقال ہو گیا تو یاسین مدرسے سے بچوں کو بلا لو اور بھائی اس کو یاسین شریف پڑھوا دو، پڑھواتے نہیں پڑھواتے. تو یاسین شریف مردوں میں پڑھے جانا یا زندوں میں پڑھے جانا، اسے یہی پتہ نہیں. تو دوستو جہالت کا ایسا دور گزرا کہ مسائل کا علم نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ مدارس. مدارس کے ذریعے سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے. اگر یہ مدارس خدا نخواستہ نہ ہو تو دوستو جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم بہک جائے گا، کوئی قادیانی بن جائے گا، کوئی شیعہ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا. لیکن ان مدارس سے صحیح رہنمائی آپ کو مل رہی ہے. تو اس لیے بغیر علم کے انسان ہلاکت میں ہے. تو اس لیے علم کا، اور علم سے مراد علم صحیح، تو علم صحیح کا سیکھنا ضروری ہے. جب علم صحیح آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے. تو تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے. کون نہیں ہے خسارہ میں؟ الا العالم، عالم جس کے پاس علم ہے. لیکن عالم بھی خسارے میں، عالم بھی خسارے میں. علم ہے، حافظ قرآن بھی ہے، چاہے مشکات کا بھی حافظ ہے، بخاری کا بھی حافظ ہے، علم اس کے پاس ہے، تو عالم بھی ہلاکت میں ہے. تو جب علم کے باوجود ہلاکت میں ہے تو بچا کیا؟ سنو
کیا فرمایا اس مقولے میں؟ الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون. علم نہیں ہے تو ہلاکت میں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو ہلاکت میں ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے، اللہ نے اس کو علم صحیح دیا ہے، اور اس علم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، وہ بھی ہلاکت میں. حدیث شریف جو ہے مشکات میں روایت واحد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ علم باقی رہتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ورنہ وہ کوچ کر جاتا ہے. اگر انسان اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ علم اس کے پاس باقی نہیں رہتا ہے. کسی نے کہا، شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ہم نے دیکھا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں بلا تکلف آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جوتا آپ کیسے پہنتے ہیں؟ بلا تکلف جب آپ پہنتے ہیں تو سیدھے پیر میں پہنتے ہیں، اتارتے ہیں تو بائیں پیر کا اتارتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں، اتارتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے اتارتے ہیں. تو اس کی مشق آپ کو کیسے ہو گئی؟ کہا جب ہم مظاہر علوم میں داخل تھے، جس دن ہم نے حدیث کو پڑھا اسی دن سے اس پر عمل شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہماری طبیعت بن گیا، عادت بن گئی، اس کے خلاف اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں ہوتا. معلوم ہوا اگر انسان جس وقت کوئی بات علم کی سنے اور سننے کے بعد اس پر عمل شروع کر دے تو پہلے عادت بنتی ہے، پہلے عادت پھر عبادت بنتی ہے. تو انسان سننے کے بعد جب عمل شروع کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، جب عادت بن جاتی ہے اس کے بعد پھر عبادت بن جاتی ہے. تو اس لیے اگر علم ہے اور علم ہونے کے باوجود اس پر انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھو پھر وہ علم خسارے کا نقصان تمہیں لے جائے گا. اللہ نے اگر آپ کو علم کی دولت سے سرفراز کیا تو علم کی دولت سے جب سرفراز کیا تو اس کے مطابق عمل بھی کرو. کچھ لوگوں کو ابھی بھی نیند آ رہی ہے، کچھ کو نیند آ گئی، کچھ اونگ رہے ہیں، سوچ رہے ہوں کہ بھائی آج کہاں جلسے میں پھنس گئے. ایک مرتبہ ایک گاؤں والے کا بچڑا مسجد میں آ گیا، گاؤں والے کا بچڑا مسجد میں آ گیا. جب اس بچڑے کا مالک مسجد میں آیا اپنے بچڑے کو پکڑنے کے لیے تو امام صاحب نے کہا بھائی اس کو باندھ کر رکھا کرو، اس طرح نہیں چھوڑا کرتے، مسجد کی بے ادبی ہے. تو پتا وہ کیا کہتا ہوں؟ وہ بچڑے کا مالک کہہ رہا ہے اجی حافظ جی یہ تو بیچارہ بے عقلا تھا جو یہاں چلا آیا، تم نے کبھی مجھے بھی دیکھا. یہ تو بے عقلا تھا تو مسجد میں چلا آیا، تم نے کبھی مجھے بھی دیکھا ہے؟ تو تم بھی سوچ لو گے کہ آج تو بھائی آج تو ہماری رات ہی سی کی نظر ہو گئی ہے. خیر انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے. تو اگر علم ہے، علم نہیں ہے تو ہلاکت میں ہے، علم ہے اور اس پر عمل نہیں ہے تب بھی ہلاکت میں ہے. میں بہت مختصر کر کے بات کر رہا ہوں. اچھا علم بھی ہے، عمل بھی ہے، پھر بھی ہلاکت ہے. اب آپ کہیں کہ صاحب علم نہیں تھا، علم حاصل کر لیا تو ہلاکت میں. علم ہے، عمل بھی ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہلاکت میں. ہاں پھر بھی ہلاکت میں. علم ہے، عمل نہیں ہے تو ہلاکت میں. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، پھر بھی ہلاکت میں ہے. الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون. علم ہے، عمل نہیں ہے تو ہلاکت میں. علم ہے، عمل بھی ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تب بھی ہلاکت. کیسا ہی عمدہ عمل کیوں نہ ہو، اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا. ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میرے بتانے میں اخلاص نہیں ہے تو بیکار. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول نہیں. ہمارے اس جلسے کا مقصد اگر لوگوں کو دین کی بات سے باخبر کرنا، لوگوں میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنا،
لوگوں کو تعلیم سے جوڑنا، تعلیمی بیداری لوگوں کے اندر پیدا کرنا اگر اس مقصد کے خلاف ہے کہ صرف ایک مدرسے کی شہرت ہو جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کیا کام ہو رہا ہے، تو پھر دوستو اگر اس میں یہ اخلاص نہیں ہوگا تو بیکار ہے۔ تو علم ہے، عمل بھی ہے، اور اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اس لیے علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں مشہور روایت ہے، آپ نے سنی، بخاری کی سب سے پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی اس کی نیت ہوگی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دانے خرچ کرتے تھے، ثواب احد پہاڑ کے برابر ملتا۔ آج ہم ایک پہاڑ کے برابر خرچ کریں، ثواب دانے کے برابر ملتا۔ وہ فرق اخلاص کا ہے۔ ان کا اخلاص بڑا اعلیٰ تھا، ان کے ہر کام کے اندر اخلاص تھا۔ ہمارے کام کے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے کاموں میں ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا، نمود ہمارے ہاں پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے نمود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جو بھی کام کرو اس نیت سے کرو کہ خدا مند قدوس راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ جب کام اس نیت سے کیا جائے گا وہ کام پروان چڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ تو تین باتیں ہو گئی، علم نہیں ہے تب بھی خسارے میں ہے، علم ہے، اخلاص نہیں ہے تب بھی خسارے میں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والمخلصون علی خطر عظیم۔ یہ جو اخلاص کا راستہ ہے نا، یہ بڑا پرخطر راستہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو انسان ایک عمل کر رہا ہے، اس مدرسے میں آپ نے تعاون کیا، اگر نیت میں یہ آ گیا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا دیالو ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا داتا ہے، بیکار ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اگر آپ نے جتلا دیا بیکار ہو گیا۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو جتلا کر باطل مت کرو۔ اگر آپ نے کوئی کار خیر انجام دیا اور اس کو جتلا دیا وہ کام اکارت ہو گیا، بیکار ہو گیا، اللہ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑا بھی کام ہو اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مخلصین کی قدر ہے، جو جتنا بڑا مخلص ہوگا اللہ کے ہاں اتنا ہی وہ مقرب ہوگا۔ تو علم بھی حاصل کرو، جب علم حاصل کر لیا اس کے مطابق عمل بھی کرو، اور جب عمل کر رہے ہو تو اس عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ بس میں اپنی بات کو یہی ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو مختصر باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی عمدہ انداز میں حضرت مفتی صاحب نے ہمیں نصیحتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے چہروں پر کچھ غنودگی کے آثار محسوس ہو رہے ہیں۔